अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ता करते हुए मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो उसे मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म किया और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई थी। और जब मैं इसमें शुगर ऐड करने लगी थी तो ज़ाहिर है कि शुगर का एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो मेरी चाय जो थी वो बॉयल ओवर हो गई थी। और फिर दोबारा से मैंने नई चाय बनाई और फिर पी। अभी मैं चाय पी ही रही थी तो हमारे यहाँ कुछ मिलने वाले आ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए भी चाय वगैरह बनाई। आज सुबह मेरा नाश्ता भी थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि हमारी तरफ सुबह के टाइम भी कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो फिर हमने नाश्ता किया। और इसके बाद फिर ज़ाहिर है ये वाले गेस्ट अभी बैठे ही थे कि मेरी हेल्पर भी आ गई थी। और माशाल्लाह से वो इतनी अच्छी है कि उसने आते ही इशारा करके कह दिया कि आप गपशप लगाएं, टेंशन ना लें, मैं ख़ुद ही रूम को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ उसने जब गेस्ट वगैरह गए तो मैंने देखा तो ऑलमोस्ट उसने फिनिश ही कर लिया था, इसलिए मैं डिटेल से फिर इसकी वीडियो वगैरह भी नहीं बना सकी। और वैसे तो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग साल में 2 दफ़ा ज़रूर ही करती हूँ, लेकिन इस डीप क्लीनिंग का मतलब ये था कि ज़ाहिर है आजकल मैं थोड़ा उदास भी होती हूँ और घर में अकेली भी होती हूँ, तो मैंने अम्मी को कॉल करके बोला था कि आप मेरे पास आ जाएं, तो चलें हम साथ में टाइम अच्छा गुजार लिया करेंगे, क्योंकि वो भी हमें बहुत याद करती है। उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती और कॉल करके हमेशा यही कहती है कि आप हमारे पास आ जाओ मिलने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है कि घर की इतनी सारी ज़िम्मेदारियां होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है अम्मी के पास जाना। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा था कि अम्मी को मैं अपने घर ही ले आती हूँ, तो यहाँ वो खुश भी रहेंगी, क्योंकि वो मेरे साथ काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करती हैं। क्योंकि जब मेरे बच्चे यूएसए में पैदा हुए थे तो मैंने अम्मी को अपने पास ही बुलवा लिया था और वही मेरे बच्चों की टेक केयर वगैरह करती थी। और फिर जब मैं पाकिस्तान में मूव हो गई तो फिर ज़ाहिर है जब मुझे यूएसए और कनाडा वगैरह आना होता था तो फिर पीछे से अम्मी ही मेरे घर में मेरे बच्चों को देखती थी। और माशाल्लाह से ऐसे ही ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया और उसको मेरे घर में रहना भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलें अम्मी को अपने घर बुलवा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें अच्छे से पहले घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ, ताकि ज़ाहिर है कि फिर घर नीट होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, एक दूसरे के साथ हमें काफ़ी सारी गपशप करने का मौका मिलेगा। तो यही सोचकर मैंने पूरे घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था। और मेरा ये प्लान था कि आज जितने भी घर के काम हैं मैं इनको सफाई वगैरह के ख़त्म कर लूँ, क्योंकि कल फिर हमें अम्मी को लेने के लिए जाना था। तो यहाँ तकरीबन मेरा सारा घर ही साफ़ हो गया था। ये लिविंग के मैंने कोई ख़ास ज़्यादा क्लिप नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि जल्दी से घर की सफाई हो जाए। अगर मैं वीडियो के क्लिप्स वगैरह हर चीज़ के बनाऊंगी तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और प्लस ज़ाहिर है कि मुझे भी जल्दी से ये सारा काम ख़त्म करना था और इसके बाद मुझे कुकिंग वगैरह भी करनी थी। और यहाँ मेरी हेल्पर का बेटा भी जहाँ उसकी ज़रूरत थी वो अच्छे से सारी सफाई वगैरह साथ में करवा रहा था। तो यहाँ तकरीबन जो सफाई वगैरह वाला बेसिक काम था तो वो तो ख़त्म हो चुका था, बस अब फ्लोर वगैरह की सफाई रह गई थी। और मेरी हेल्पर ने जल्दी से वो भी सारा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा टाइम से वो आई हुई थी और उसको काफ़ी टाइम भी लग गया था सफाई करते हुए। ज़ाहिर है कि रेगुलर सफाई तो जल्दी से हो जाती है और जो डीप क्लीनिंग होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ तकरीबन सारा ही घर माशाल्लाह से साफ़ हो चुका था।
اور یہاں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مجھے کوکنگ وغیرہ کرنی تھی، حالانکہ میں نے گوشت نکالا ہوا تھا بنانے کے لیے، اس میں کچھ اور سبزی وغیرہ ڈالنی تھی، لیکن جب میں اوپر فریزر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں مجھے کچنار کی سبزی مل گئی تھی پڑی ہوئی، جو کہ فروزن میں نے امریکہ بھی جانے سے پہلے میں نے سیو کی ہوئی تھی، تو 2 پیکٹ پڑے ہوئے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں آج قیمہ اور کچنار ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو کچنار کی سبزی بہت ہی پسند ہے، اور جب کچنار کا سیزن ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ کافی سارا ہی لا کر مجھے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی پیکٹس بنا کر فریز کر دینا، تو اس لیے پھر جب میں نے پیکٹ کچنار کا دیکھا تو میں نے کہا کہ چلیں آج قیمہ اور کچنار ہی بنا لیتے ہیں، اور پھر یہاں ہسبینڈ آ چکے تھے اور میں نے ان کے لیے کھانا وغیرہ لگا دیا، اور اس سے پہلے ہی میں نے خود کھا لیا تھا کیونکہ مجھے بھوک وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو یہاں رات کے تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، تو یہاں میں نے کہا کہ چلیں ہیئر کلر ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے ہیئر کلر نہیں کیا تھا، تو اور یہ ایک جرمن برانڈ کا ہیئر کلر ہے جو کہ کافی اچھا ہے، اور یہ میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دوں کہ میں کون سا ہیئر کلر یوز کرتی ہوں، لیکن اس دفعہ یہ تھوڑا زیادہ ہی ایک ڈارک ٹون آ گیا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ ہی لینے گئے تھے، تو یہاں نیکسٹ مارننگ ہو چکی تھی، اور یہاں میں نے کہا کہ چلیں سب سے پہلے ناشتہ کیا جائے، کیونکہ آج میں تھوڑا جلدی اٹھ گئی تھی، ظاہر ہے کہ امی کی طرف آج جانے کا پلان تھا، تو میں نے اٹھ کے سب سے پہلے اپنے لیے ناشتہ کیا، اور کیونکہ جب میری بیٹی سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس ویکنڈ پر میں گھر نہیں شاید آؤں گی، تو آپ میرے لیے کھانا وغیرہ ساتھ میں لے آئیے گا، تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں نے کچنار اور قیمہ بنایا ہوا ہے، تو کیا وہ آپ کے لیے لے آؤں، لیکن اس کو قیمہ تو پسند ہے لیکن کچنار پسند نہیں ہے، اور پھر اس نے بولا کہ ماما آپ میرے لیے چکن کا خالی سالن بنا کر نہ لے کر آنا، بلکہ اس میں کچھ سبزی وغیرہ ڈال کر لے آنا، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے اور بیٹی سے پوچھ کر ٹنڈے کی سبزی منگوا لی، کیونکہ ہمارے گھر میں کافی شوق سے کھائی جاتی ہے، تو پھر میں نے جلدی سے ان کو بنایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی گیس بھی ہماری جانے والی تھی، اور میں نے جلدی سے سیپریٹ ایک طرف چکن رکھ دیا تھا اور دوسری طرف میں نے ٹنڈے کی سبزی بوائل ہونے کے لیے رکھ دی تھی، اس طرح کافی اچھے سے چیز یعنی کہ سالن وغیرہ بن جاتا ہے جلدی سے، تو یہاں میں نے ایک سائڈ پر بھنائی کر لی تھی چکن کی، اور دوسری طرف یہ میں نے ٹنڈے بوائل کر لیے تھے، تو کافی اچھے سے پھر میں نے جب اس کی بھنائی ہو گئی تھی چکن کی، تو پھر میں نے اس میں ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا 5-10 منٹ کے لیے دم لگا دیا تھا، تو بڑی زبردست یہ ٹنڈے اور چکن کی سبزی تیار ہو گئی تھی، اور یہ کچھ اپنے لیے میں نے رکھ لی تھی، اور کچھ اپنی بیٹی کا ایک باکس بنا دیا تھا، اور یہ وہ گفٹ تھے جو میں نے اپنی بہنوں کو لیے لے کر آئی تھی اور فیملی وغیرہ کے لیے لے کر آئی تھی، تو میں نے کہا کہ اب جا تو رہے ہیں تو چلیں ساتھ میں یہ ان کو دے بھی آؤں، ظاہر ہے کہ مجھے کافی دن ہو گئے ہیں، تو یہاں میں نے اپنے کپڑے وغیرہ بھی آئرن کر لیے تھے، تو آج میں نے کہا کہ چلیں یہ چکن کاری والا شفلی والا پہن لیتی ہوں، کیونکہ آج کل تھوڑا موسم بھی صحیح ہے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ گرمی میں یہ چکن کاری والے بھی کپڑے نہیں پہنے جاتے، تو یہاں پھر میں نے کپڑے وغیرہ آئرن کر لیے تھے، اور پھر ہم لوگ تیار ہو کے تقریباً 4 بجے ہم لوگ گھر سے نکل چکے تھے، اور یہاں سب سے پہلے ہمیں اپنی بیٹی کے ہاسٹل جانا تھا، کیونکہ اس کا سامان یعنی کہ کچھ کھانا تھا، ساتھ میں اس کا بلینکٹ اور دوسری چیزیں جو اس نے کہا ہوا تھا کہ ماما آتے ہوئے ساتھ میں لے آئیے گا، تو ہم اس کے ہاسٹل گئے اور اس کو کھانا شانا دیا، اور پھر تب تک وہ تیار بھی تھی تو ہم نے اس کو ساتھ میں لیا اور امی کے گھر کے لیے نکل چکے تھے، اور یہاں ہم لوگ امی کے گھر پہنچ چکے تھے، اور امی سے ملنے کے بعد ظاہر ہے کہ ساری بہنوں کو آج امی کی طرف ہی اکٹھے ہونا تھا، تو پھر میں نے چھوٹی بہن کو کال کی،
تو پتہ چلا کہ اس کے ہسبینڈ کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک، تو وہ امی کے گھر کے بالکل تقریباً 10 منٹ کی ہی ڈرائیو پر اس کا گھر ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں ایک تو اس کے ہسبینڈ کی میں پتہ کر آتی ہوں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جو سامان ہے وہ میں خود ہی اس کے گھر دے آتی ہوں۔ تو یہاں ہم لوگ چائے پینے کے بعد وہ اپنا پیٹیو دکھا رہی تھی کہ اس نے نیا ڈیکور کیا ہے۔ تو ایکچولی میں جب امی کے گھر یا کہیں بھی جاتی ہوں تو بہت زیادہ ویڈیو وغیرہ شوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ایک تو مجھے کسی کی پرائیویسی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی کی طرف جاتی ہوں تو وہاں کی مجھے لائٹ اتنی اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ویڈیو کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں اپنی ویڈیو کی کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی، تو جو بیسک کلپس ہوتے ہیں بس وہی میں شوٹ کرتی ہوں۔ تو یہاں ساری سسٹر وغیرہ آ چکی تھی، اور یہاں ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ اپنی کزن کے گھر چلے گئے اور وہاں گپ شپ لگائی، اور یہاں نیکسٹ ڈے ہو چکا تھا۔ ناشتے کے بعد اب امی سے بولا کہ چلیں اب میرے ساتھ چلیں، لیکن امی نے تو سچ میں صاف منع کر دیا تھا۔ سب نے بہت سمجھایا، حالانکہ انہوں نے فون پر میرے ساتھ پرومس کیا تھا، لیکن وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ سب کے سمجھانے کے باوجود بھی امی میرے ساتھ میں نہیں آئی تھی، اور پھر امی نے بولا کہ بیٹا آپ ٹینشن نہ لو، حالانکہ میرا موڈ تھا، ظاہر ہے میں نے آپ کو خود ہی کال کر کے کہا تھا کہ میں نے جانا ہے، اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اور آج کا ولاگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔